السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شمشیر بے نیام کے سلسلہ کی یہ پہلی قسط آپ احباب کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے احباب اس کو پسند کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری حوصلہ افزائی کے لیے اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور اگر ویڈیو کے متعلق اپنی آراء سے خادم کو مطلع کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔ وہ مسافر عرب کے صحرا میں اکیلا چلا جا رہا تھا۔ 8 ہجری کے زمانے میں عرب کا وہ علاقہ جہاں مکہ اور مدینہ واقع ہے بڑا ہی خوفناک صحرا ہوا کرتا تھا، خود جلتا اور انسانوں کو جھلساتا ہوا حد نگاہ تک پھیلا ریگزار۔ ایک طرف تو صحرا کی اپنی صعوبتیں تھیں تو دوسرا خطرہ رہزنوں کا تھا۔ مسافر قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے، اکیلے سفر کرنے کی جرت کسی میں نہ تھی، لیکن یہ مسافر اکیلا ہی چلا جا رہا تھا اور تھا بھی ایک اعلیٰ نسل کے جنگی گھوڑے پر سوار۔ اس کی زرہ گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، مسافر کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی اور ہاتھ میں برچھی تھی۔ مسافر دراز قد، سینہ چوڑا اور گٹھا ہوا جسم، پھر اس پر جس انداز میں وہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا تھا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ایک شہسوار ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں۔ اس کے چہرے پہ خوف کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا۔ یہ ڈر ہو کہ رہزن اسے لوٹ لیں گے، اس سے اتنی اچھی نسل کا گھوڑا چھین لیں گے اور اسے پیدل سفر کرنا پڑے گا، نہیں، بلکہ اس کے چہرے پر جو تاثر تھا وہ قدرتی تھا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، یادوں سے دل بہلا رہا تھا، یا کچھ یادوں کو ذہن میں دفن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یوں ہی سوچتے ہوئے سفر کر رہا تھا، آگے ایک گھاٹی آ گئی، گھوڑا چڑھتا چلا گیا، خاصی بلندی پر جا کر زمین ہموار ہوئی۔ سوار نے گھوڑا روک کر اسے گھمایا اور رکابوں پر کھڑے ہو کر پیچھے دیکھا۔ مکہ جس طرف سے وہ آ رہا تھا نظر نہ آیا، افق کے نیچے چلا گیا تھا۔ ابو سلیمان، اسے جیسے اپنی ہی آواز سنائی دی، اب پیچھے پلٹ کر نہ دیکھو، مکہ کو ذہن سے اتار دو، تم مرد میدان ہو، اپنے آپ کو 2 حصوں میں نہ کٹنے دو، اپنے فیصلے پر قائم رہو، تمہاری منزل مدینہ ہے۔ اس نے مکہ کی سمت سے نگاہیں ہٹا لی، گھوڑے کا رخ مدینہ کی طرف کیا اور باغ کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ گھوڑا اپنے سوار کے اشارے سمجھتا تھا، نپی تلی چال چل پڑا۔ سوار کی عمر 43 برس تھی، لیکن وہ اپنی عمر سے کافی جوان لگتا تھا۔ سلیمان اس کے بیٹے کا نام تھا، اس کے باپ کا نام ولید تھا، لیکن سوار نے خالد بن ولید کی بجائے ابو سلیمان کہلانا زیادہ پسند کیا۔ لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ تاریخ اسے ابو سلیمان کے بجائے خالد بن ولید کے نام سے یاد رکھے گی، اور یہ نام اسلام کی عسکری روایات اور جذبے کا دوسرا نام بن جائے گا۔ 43 برس کی عمر میں جب خالد مدینہ کی طرف جا رہا تھا، اس وقت وہ مسلمان نہ تھا۔ چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کے علاوہ وہ مسلمانوں کے خلاف 2 بڑی جنگیں، جنگ احد اور جنگ خندق لڑ چکا تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سال 610 عیسوی بروز سوموار پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت خالد کی عمر صرف 24 سال تھی۔ اس وقت تک وہ اپنی صلاحیتوں اور تجربہ کی بنیاد پر اپنے قبیلے بنو مخزوم کی عسکری قوت کا قائد بن چکا تھا۔ بنو مخزوم کا شمار قریش کے چند ایک معزز خاندانوں میں ہوتا تھا۔ قریشیوں کے عسکری امور اسی خاندان کے سپرد تھے۔ عسکری امور میں قریشی خالد کے باپ
الولید کے احکام اور فیصلوں کو مانتے تھے۔ 24 برس کی عمر میں یہ حیثیت خالد کو بھی حاصل ہو گئی تھی، مگر اس حیثیت کو ٹھکرا کر ابو سلیمان خالد بن الولید مدینے کو چلا جا رہا تھا۔ کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کی ذات سے کوئی قوت اسے پیچھے کو گھسیٹ رہی ہے۔ جب وہ اس قوت کے اثر کو محسوس کرتا تو اس کی گردن پیچھے کو مڑ جاتی، لیکن اس کی اپنی ذات سے ایک آواز اٹھتی، آگے دیکھ خالد، تو ولید کا بیٹا تو ہے لیکن وہ مر گیا ہے، اب تو سلیمان کا باپ ہے، وہ زندہ ہے۔ اس کے ذہن میں دو نام اٹک گئے تھے، پہلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک نیا دین لے کر آئے تھے، اور دوسرا ولید جو خالد کا باپ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے دین کا بہت بڑا دشمن تھا۔ باپ یہ دشمنی ورثے کے طور پر خالد کے حوالے کر کے دنیا سے اٹھ گیا۔ خالد کے گھوڑے نے پانی کی خوشبو پر اپنے آپ ہی رخ بدل دیا۔ خالد نے چونک کر ادھر دیکھا، اسے گول دائرے میں کھجوروں کے درخت اور صحرا کی جھاڑی نما درخت نظر آئے۔ گھوڑا ادھر ہی جا رہا تھا۔ نخلستان میں داخل ہو کر خالد گھوڑے سے کود گیا، امامہ اتار کر وہ پانی کے کنارے دزانو ہو گیا۔ اس نے پانی چلو بھر بھر کر اپنے سر پر ڈالا اور دو چار چھینٹے منہ پر پھینکے۔ اس کا گھوڑا پانی پی رہا تھا۔ خالد نے اس چشمہ سے پانی پیا جو صرف انسانوں کے استعمال کے لیے تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا جنگل تھا۔ خالد نے گھوڑے کی زین اتاری اور زین کے ساتھ بندھی ہوئی چھوٹی سی ایک دری کھول کر جھاڑی نما درختوں کے جھنڈ تلے بچھائی اور لیٹ گیا۔ وہ کافی تھک چکا تھا، تھوڑی دیر کے لیے سونا چاہتا تھا، مگر اس کے ذہن میں یادوں کا جو قافلہ چل پڑا تھا وہ اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ اسے 7 سال پہلے کا ایک دن یاد آیا جب اس کے عزیزوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس منصوبے میں خالد کا باپ ولید پیش تھا۔ وہ ستمبر سال 622 عیسوی کی ایک رات تھی۔ قریشیوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے میں قتل کرنے کے لیے ایسے آدمی چنے تھے جو انسانوں کے روپ میں وحشی درندے تھے۔ خالد قریش کے ایک سرکردہ خاندان کا جوان تھا۔ اس وقت اس کی عمر 27 سال تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش میں تو شریک تھا، لیکن وہ قتل کے لیے جانے والوں کے گروہ میں شامل نہ تھا۔ اسے 7 سال پہلے کی وہ رات گزرے ہوئے کل کی طرح یاد تھی۔ وہ اس قتل پر خوش بھی تھا اور ناخوش بھی۔ خوش اس لیے کہ اس کے اپنے قبیلے ہی کے ایک آدمی نے اس کے مذہب کو جو بت پرستی تھی باطل کہہ دیا اور اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر کہہ دیا۔ ایسے دشمن کے قتل پر خوش ہونا فطری بات تھی، اور وہ ناخوش اس لیے تھا کہ وہ اپنے دشمن کو للکار کر آمنے سامنے کی لڑائی لڑنے کا عادی تھا۔ یوں سوئے ہوئے دشمن کو قتل کرنے کی کبھی سوچی ہی نہ تھی۔ بہرحال اس سازش کی مخالفت نہیں کی، لیکن قتل کی رات جب قاتل رسول خدا کو مقررہ وقت پر قتل کرنے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان خالی تھا۔ وہاں گھر کا سامان تک نہ تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا تھا، نہ اونٹنی۔ قریش اس امید پر سوئے ہوئے تھے کہ صبح انہیں خوشخبری ملے گی کہ ان کے مذہب کو جھٹلانے اور انہیں اپنے نئے مذہب کی طرف بلانے والا قتل ہو گیا، مگر صبح وہ ایک دوسرے کو مایوسی کے عالم میں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، محمد کہاں گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کے وقت سے بہت پہلے اپنے قتل کی سازش سے آگاہ ہو کر یثرب یعنی مدینہ کو ہجرت کر گئے تھے۔ صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور نکل گئے تھے۔ آج 7 برسوں بعد خالد بھی مدینے جا رہا تھا، اور اس کے دل و دماغ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سوار تھا۔ اس نے جنگ احد میں اپنے دیوتا حبل اور دیوی عزا کے دشمن محمد کو قتل کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں وہاں سے نکل گئے۔
خالد کے ذہن سے یادیں پھوٹتی چلی آ رہی تھیں۔ ذہن پیچھے ہی پیچھے ہٹتے ہٹتے 16 برس دور جا نکلا۔ سال 613 کی ایک شام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے چند ایک سرکردہ افراد کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا۔ کھانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہمانوں سے کہا، ابن عبد المطلب، میں تمہارے سامنے جو تحفہ پیش کرنے لگا ہوں وہ عرب کا کوئی اور شخص پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے منتخب کر لیا ہے۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں ایک ایسے مذہب کی طرف بلاؤں جو تمہاری دنیا کے ساتھ تمہاری عاقبت بھی آسودہ اور مسرور کر دے گا۔ اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کے نزول کے 3 سال بعد اپنے قریبی عزیزوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ خالد اس محفل میں نہ تھے، اس کا باپ مدعو تھا۔ اس نے خالد کو مذاق اڑانے کے انداز میں بتایا تھا کہ عبد المطلب کے پوتے محمد نے کہا ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عبد المطلب قریش کا ایک سردار تھا۔ ولید نے اپنے بیٹے خالد سے کہا، بے شک محمد کا خاندان اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے، لیکن نبوت کا دعویٰ اس خاندان کا کوئی فرد کیوں کرے؟ اللہ کی قسم اور حبل اور عزا کی، میرے خاندان کا رتبہ کسی سے کم نہیں۔ کیا نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی ہم سے اونچا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے اسے کیا کہا؟ خالد نے پوچھا۔ پہلے تو ہم چپ ہو گئے، پھر ہم سب ہنس پڑے، ولید نے کہا۔ لیکن محمد کے چچا زاد بھائی علی بن ابو طالب نے محمد کی نبوت کو قبول کر لیا۔ خالد اپنے باپ کی طنزیہ ہنسی کو بھولا نہ تھا۔ خالد کو سال 629 کے ایک روز مکہ اور مدینہ کے راستے میں ایک نخلستان میں لیٹے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نبوت کو قریش کے سردار قبول نہیں کر رہے تھے، اسی نبوت کو لوگ قبول کرتے چلے جا رہے تھے۔ ان میں اکثریت نوجوانوں کی تھی، بعد مفلس لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے میں جان آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ تیز تر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کے خلاف تھے۔ مسلمان ان 360 بتوں کا مذاق اڑاتے تھے جو کعبہ کے اندر اور باہر رکھے ہوئے تھے۔ طلوع اسلام سے پہلے عرب ایک خدا کو مانتے تھے اور پوجتے تھے۔ طلوع اسلام سے پہلے عرب ایک خدا کو مانتے تھے لیکن پوجتے ان بتوں کو تھے۔ انہیں وہ دیویاں اور دیوتا کہتے اور انہیں اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں مانتے تھے۔ وہ ہر بات میں اللہ کی قسم کھاتے تھے۔ قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کے دین کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا وہ مقبول ہوتا جا رہا ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیوں کے خلاف محاذ بنا لیا اور مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ خالد کو یاد آ رہا تھا، اس نے اللہ کے رسول کو گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے اور بتاتے دیکھا تھا کہ بت انہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے قائد قریش کے 4 سردار تھے۔ ایک تو خالد کا باپ ولید، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب، تیسرا ابو سفیان اور چوتھا ابو الحکم تھا جو خالد کا چچا زاد بھائی تھا۔ مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم و تشدد اسی شخص نے کیا تھا۔ وہ جہالت کی حد تک کینہ پرور اور مسلم کش تھا، اسی لیے مسلمان اسے ابو جہل کہنے لگے۔ یہ نام اتنا عام ہوا کہ لوگ جیسے اس کا اصل نام بھول ہی گئے۔ تاریخ نے بھی اس پستہ قد، بھینگے اور لوہے کی طرح مضبوط آدمی کو ابو جہل کے نام سے ہی یاد رکھا۔ خالد کو یہ یادیں پریشان کرنے لگی، شاید شرمسار بھی۔ قریش کے لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی بار غلاظت پھینکی تھی۔ جہاں کوئی مسلمان اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوتا وہاں قریش کے آدمی جا پہنچتے اور ہلڑ مچاتے۔ بد اخلاق اور معاشرے کے دھتکارے ہوئے آدمیوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے رہنے کے کام پر لگا دیا گیا۔ ہاں، خالد کو یہ اطمینان ضرور تھا کہ اس کے باپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کی تھی۔ وہ 2 مرتبہ قریش کے 3-4 سرداروں کو ساتھ لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس یہ کہنے گیا تھا کہ وہ اپنے بھتیجے
کو بتوں کی توہین اور نبوت کے دعویٰ سے روکے، ورنہ وہ کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا، ابو طالب نے ان لوگوں کو دونوں مرتبہ ٹال دیا تھا۔ خالد کو اپنے باپ کی بہت بڑی قربانی یاد آئی۔ عمارہ خالد کا بھائی تھا۔ وہ خاص طور پر خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ ذہین تھا اور اس میں بانک پن تھا۔ خالد کے باپ ولید نے اپنے اتنے خوبصورت بیٹے عمارہ کو قریش کے 2 سرداروں کے حوالے کیا اور انہیں کہا، اسے محمد کے چچا ابو طالب کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ میرا بیٹا رکھ لو اور اس کے بدلے محمد ہمیں دے دو۔ خالد اپنے باپ کے اس فیصلے پر کانپ اٹھا تھا، اور جب اس کا بھائی عمارہ دونوں سرداروں کے ساتھ چلا گیا تو خالد تنہائی میں جا کر رویا تھا۔ ابو طالب سرداروں نے عمارہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے آگے کر کے کہا تھا، اسے تم جانتے ہو؟ یہ عمارہ ابن ولید ہے۔ تم یہ جانتے ہو کہ بنو ہاشم نے جس سر کے تم سردار ہو، ابھی تک اس جیسا سجیلا اور عقل مند جوان پیدا نہیں کیا۔ یہ ہم ہمیشہ کے لیے تمہارے حوالے کرنے آئے ہیں۔ اسے اپنا بیٹا بنا کر رکھو گے تو یہ تمام عمر فرما بردار رہے گا، اور اگر اسے اپنا غلام بناؤ گے تو قسم ہے اللہ کی تم پر اپنی جان بھی قربان کر دے گا۔ مگر تم اسے میرے حوالے کیوں کر رہے ہو؟ ابو طالب نے پوچھا۔ کیا بنو مخزوم کی ماؤں نے اپنے بیٹوں کو نیلام کرنا شروع کر دیا ہے؟ کہو اس کی کتنی قیمت چاہتے ہو؟ اس کے عوض ہمیں اپنا بھتیجا محمد دے دو، قریش کے سردار نے کہا۔ تمہارا یہ بھتیجا ہماری رسوائی کا باعث بن گیا ہے۔ اس نے تمہارے آباء و اجداد کے مذہب کو رد کر کے نیا مذہب بنا لیا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے اس نے قبیلے میں آدمی کو آدمی کا دشمن بنا دیا ہے؟ اچھا، تم میرے بھتیجے کو لے جا کر کیا کرو گے؟ قتل، قریش کے دوسرے سردار نے جواب دیا۔ ہم محمد کو قتل کریں گے، یہ بے انصافی نہیں ہوگی۔ تم دیکھ رہے ہو ہم تمہارے بھتیجے کے بدلے تمہیں اپنا بیٹا دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بے انصافی ہوگی، ابو طالب نے کہا۔ تم میرے بھتیجے کو قتل کرو گے اور میں تمہارے بیٹے کو پالوں، اس پر خرچ کروں اور اسے بہت اچھی زندگی دوں۔ تم میرے پاس کیسا انصاف لے کر آئے ہو؟ جاؤ، میں تمہیں عزت سے رخصت کرتا ہوں۔ خالد نے جب اپنے بھائی کو اپنے سرداروں کے ساتھ واپس آتے دیکھا اور سرداروں سے سنا کہ ابو طالب نے اس سودا قبول نہیں کیا تو خالد کو دلی مسرت ہوئی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے کیا بگاڑ لیا تھا ابو سلیمان؟ خالد کے اندر سے ایک سوال اٹھا۔ اس نے خیالوں ہی خیالوں میں سر ہلایا اور دل ہی دل میں کہا، کچھ نہیں، بے شک محمد کا جسم طاقتور ہے، لیکن رکانہ بن عبد یزید جیسے پہلوان کو اٹھا کر پٹخنے کے لیے صرف جسمانی طاقت کافی نہ تھی۔ یہ بھی ایک الگ قصہ تھا۔ رکانہ بن عبد یزید رشتہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ عرب کا مانا ہوا پہلوان تھا۔ نامی گرامی پہلوان آئے جنہیں اس نے ایک ہی داؤ میں پٹخ کر اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا۔ وہ وحشی انسان تھا، صرف لڑنا مارنا جانتا تھا۔ خالد کو وقت یاد آنے لگا جب مسلمانوں کو تنگ کرنے والے 3-4 آدمیوں نے ایک دن رکانہ پہلوان کو خوب کھلایا پلایا اور اسے کہا تھا، تمہارا بھتیجا محمد کسی کے ہاتھ نہیں آتا، نہ اپنی تبلیغ سے باز آتا ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہے، اور لوگ اس کی باتوں کے جادو میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے؟ کیا تم میرے ہاتھوں اس کی ہڈیاں توڑوانا چاہتے ہو؟ رکانہ نے اپنے چہرے پر مست بھینسے کا تاثر پیدا کر کے تکبر کے لہجے میں کہا، لاؤ اسے میرے مقابلے پہ۔ ارے لیکن وہ میرا نام سن کر مکے سے بھاگ جائے گا۔ پھر بولا، نہیں نہیں، میں اس کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ اس نے اکسانے والے آدمی کی بات نہ مانی۔ وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہ تھا۔ مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے، لیکن سوچتے رہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو رکانہ کے ہاتھوں گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تماشا بنایا جائے۔ مکہ کے یہودی خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے۔ وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں بٹ کر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے رکانہ کو اکسایا ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارے، لیکن وہ مان نہیں رہا تھا۔ ایک دن رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزرا تھا۔ اس کے قریب سے ایک بڑی خوبصورت جوان لڑکی گزری۔ چاندنی رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور مسکرائی۔ رکانہ وحشی تھا، وہ رک گیا، لڑکی کا راستہ روک لیا۔ کیا تم جانتی ہو عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
रुकाना ने पूछा, कौन हो तुम? इसका मतलब ये होता है कि औरत उस मर्द को चाहती है। उस जवान औरत ने जवाब दिया, मैं सब्त बिनते हरमन हूँ। ओह, हरमन यहूदी की बेटी हो? रुकाना ने कहा, और लड़की कंधों पर हाथ रखकर अपने करीब करके बोला, तुम मेरा जिस्म अच्छा लगता है या मेरी ताकत? तुम्हारी ताकत मुझे मायूस कर दिया है। सब्त ने पीछे हटते हुए कहा, तुम अपने भतीजे मोहम्मद से डरते हो? रुकाना, कौन कहता है? सब कहते हैं, सब्त ने कहा। पहले मोहम्मद को गिराओ, मैं तुम्हें अपना लूंगी। अल्लाह के बेटों और बेटियों की कसम, तेरी बात पूरी करके तेरे सामने आऊँगा, रुकाना ने कहा। लेकिन तूने गलत सुना है कि मैं मोहम्मद से डरता हूँ। बात यह है कि मैं अपने से कमज़ोर के साथ लड़ना अपनी तौहीन समझता हूँ, लेकिन तेरी बात पूरी करूँगा। यहाँ तक पहली किस्त है। इंशाल्लाह अगली किस्त में बाकी वाक़यात से आप लोगों को आगाह करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।